बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, जिस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब इक़्तिदार में आएंगे तब जो डोनाल्ड लू और जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से रजीम चेंज किया गया या किरदार अदा किया गया उसका ख़ात्मा करेंगे, और जो पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं या फिर जो पाकिस्तानी जमहूरियत के साथ जो सलूक हो रहा है इसका ख़ात्मा भी करेंगे, और रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो अमेरिका दुनिया भर में या जहाँ भी जमहूरियतें हैं वहाँ पर उसका जो दाई है वो बहाल कराने के लिए इक़दाम करेगा। लेकिन उनके आने से पहले ही लगभग एक महीना पहले अमेरिकी इंतज़ामिया या फिर जो बाइडन के इख्तिताम के बाद जो नौ मुंतखब अमेरिकी इंतज़ामिया है उसकी जानिब से खुलकर बातें सामने आना शुरू हो गई हैं। अब इमरान खान की रिहाई का मुतालबा जो अमेरिकी कैबिनेट, जो डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट के मेंबर होंगे या फिर जो खुसूसी एलची हैं वो होंगे, उनकी तरफ से बारहा ये डिमांड सामने आ रही है। उसके अलावा और भी बहुत सारी जो इंटरनेशनल आवाज़ें हैं वो भी इमरान खान की रिहाई के लिए उठना शुरू हो गई हैं। क्या पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान की रिहाई का जो अमेरिकी मुतालबा है उसे तस्लीम करेगी? अगर तस्लीम करेगी तो क्या शराइत हो सकती हैं, और अगर तस्लीम नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर हम आज गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ करते हैं। इमरान खान साहब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासी मकबूलियत देखें तो इमरान खान अगर 98% पे हैं या 95% पे हैं तो फिर बाकी जमातें उसमें से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो कितना शेयर लेती हैं। आम इंतखाबात 2024 में जो हुए 8 फरवरी को, उसमें भी तहरीक इंसाफ के साथ जो मजालिम ढाए गए वो सबको पता है। जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया, पहले पीटीआई से इंतखाबी निशान छीना गया, जो पोटेंशियल उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी पार्टी की जो वाबस्तगी है या फिर जो पार्टी के साथ उनके जो अलाई थे उनके साथ जो कुछ किया वो हमारे सबके सामने है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर हुकूमत और इंतज़ामिया का जो गठजोड़ सामने आया, और नवाज शरीफ की लॉन्चिंग के बाद से अब री लॉन्चिंग जो हुई नवाज शरीफ या फिर नून लीग की, तब जो ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो लगाए गए, और उन्होंने जिस तरीके से आम इंतखाबात का बेड़ा गर्क किया। हर जी शऊर ये कह रहा है कि इसके ज़िम्मेदार हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी अशराफिया है, हमारी ताकतवर हलके हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, हमारे ब्यूरोक्रेसी है, सब कुछ मतलब मिलाकर उन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत का जो हुलिया बिगाड़ दिया है इसको सही करने के लिए बहुत वक्त लगेगा। सबसे गलीज़ तरीन किरदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उनके साथी लोगों का था, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मयार है ना सिर्फ गिराया बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इमेज है वो अगर अगले 5 भी आम इंतखाबात साफ, शफाफ और मुनसफाना हो भी जाएं तब भी उसका जो इमेज है वो बहाल नहीं हो सकेगा। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का किरदार था, अभी तक इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की जो रिपोर्ट्स हैं शायद वो पब्लिक नहीं की जा रही, या फिर जानबूझ कर छुपाई जा रही हैं, या फिर बैकडोर डिप्लोमेटिक चैनल यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी भी इम्पैक्ट्स नहीं आ पा रहे। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इमरान खान साहब जेल में होते हैं, इमरान खान की इलेक्शन से कुछ दिन पहले इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, फिर बयानिया बनाया जाता है कि इमरान खान मालियाती करप्ट हैं, तोशाखाना केस के अंदर डाला गया, फिर इमरान खान को इद्दत वाले केस में अखलाकी करप्ट करार दिया गया, फिर इमरान खान को साइफर वाले मामले के अंदर रियासती गद्दार करार देने की भी कोशिश की गई। लेकिन इन तमाम तर बयानियों के बावजूद अवाम ने इमरान खान और पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट दिया, और जो उसके बाद जो हुआ आपको पता है, फार्म 47 आया, 45 वाले उम्मीदवार हरा दिए गए, 47 वाले उम्मीदवार जितवा के उनकी फिर हुकूमत कायम करार दी गई, और फिर ये कहा गया कि ज़बरदस्ती के कहा गया कि इन लोगों को आप एक्सेप्ट करें। जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते फिर उनको उठा लिया जाता है, उनके घर वालों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, जो बोलते हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता, अगर बोलने की जो कोशिश करते हैं उनको मुकदमात का सामना करना पड़ जाता है, पीका लगा दिया जाता है, एक्ट यानी कि ये, फिर नोटिस FIA के आ जाते हैं, पुलिस की तरफ से दबाव डालना शुरू कर दिया जाता है, इदारों की तरफ से दबाव डालना शुरू कर दिया जाता है। तो एक अजीब व गरीब किस्म का एक ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान में कुछ सांस खोल कर लेने की भी आज़ादी जो है वो नहीं मिल पा रही। तो ऐसी सूरत हाल में जो अमेरिका के इंतखाबात हुए 5 नवंबर को, तो ये जाहिर किया जा रहा था कि
اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو پھر یہ جو رجیم ہے، یہ جو کور امریکی سپانسرڈ یا امریکہ کے تعاون سے جو پاکستان میں سلسلہ چل رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا. اور 1.5 مہینے کے قریب وقت ہو چکا ہے امریکی انتخابات کو، اور ڈونلڈ ٹرمپ جیت چکے ہیں. ان کی وہ اب اپنی جو گورنمنٹ فریم کرنی ہے، بنانی ہے، کمپوزیشن آف گورنمنٹ، منسٹرز، کیبنٹ کیا ہوگی، کیا کیا طریقہ کار کرنے، اس کو طے کر رہے ہیں. ایسی صورتحال میں پاکستانی ڈائسپورا بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کے وائلیشنز اور ڈیموکریسی کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں، اس حوالے سے وہ بڑا کردار ادا کر رہا ہے. اور 2 روز پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے رچرڈ گرنیل کو اپنا خصوصی انوائے یعنی کہ ایلچی مقرر کیا، اور جو اسپیشل ایشوز ہوں گے جہاں پر وہ یہ اپنا کردار ادا کریں گے. جیو ٹی وی چینل پاکستان کا ون آف دا لارجسٹ میڈیا گروپ، انہوں نے ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت کو بھی انٹرنیشنل جو US کے بڑے ٹی وی چینلز تھے، جو الیکٹرانک میڈیا تھا، پرنٹ میڈیا تھا، اس کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. وہاں کی امریکی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو کچھ دباؤ ڈالا جا رہا تھا یا ڈیپ اسٹیٹ کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا، وہ فیس کیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی جانتی ہے کہ کس طریقے سے جو میڈیا ہے اس کو طاقتور حلقے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ان کے حوالے سے خبر چلائی کہ ہم جنس پرست رچرڈ گرنیل جو ہیں وہ امریکی نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی مقرر کر دیے گئے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے ریاکٹ کیا، اسکرین شاٹ لیا جیو کا، اور پھر انہوں نے لکھا، میں پھر سے کہوں گا کہ عمران خان کو رہا کرو، عمران خان کو فری کرو، عمران خان کو ریلیز کرو. تو یہ جب معاملہ سامنے آیا، اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی. نہ صرف یہ پیدا ہوئی بلکہ اور بھی جو کچھ امریکی صحافی ہیں جنہوں نے سائفر کے معاملے کے اوپر بھی رپورٹ کیا، جو باقی پولیٹیشینز ہیں امریکہ کے جو مسلسل پاکستان کے حوالے سے آوازیں اٹھا رہے تھے، انہوں نے بھی اس کو رسپونڈ کیا. پھر آج دوسرا بھی انہوں نے ایک رسپانس کیا، جو کیری لوگر بل کے ذریعے USAID کے ذریعے پاکستانی اداروں کو، حکومت کو جو فنڈز فراہم کیے گئے تھے. تو اس میں ایک صحافی صاحب نے لکھا کہ گو کے بعد میں وہ امداد بند ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے لکھا کہ جیو ٹی وی کو USAID کے ذریعے سپورٹ ملتی رہی ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ اب آئندہ نہیں ہوگا، گو کہ وہ ختم ہو چکی ہے. لیکن اس بحث کے بعد یا پھر اس گفتگو کے بعد اس وقت پاکستان کے طاقتور حلقوں میں حکومتی سطح کے اوپر کافی زیادہ پریشانی ہے. جلتی پر جو تیل کا کام کیا وہ ایک بار پھر جیو ٹی وی اور ہمارے جو طاقتور حلقوں کے کچھ نام نہاد جو سپوکس پرسنز بنے ہوئے ہیں صحافیوں کی شکل میں، انہوں نے پھر اس معاملے کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں ہم جنس پرست ہے. اب انہوں نے PTI والوں نے ان کو اپنا سپورٹر بنا لیا ہے، تو یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے. تو ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی طرف سے جو مطالبہ سامنے آیا ہے، گو کہ ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ حکومت میں نہیں آئے، لیکن عزائم سامنے آ گئے ہیں، آثار سامنے آ گئے ہیں. کیونکہ جو رچرڈ گرنیل ہیں یہ پہلے تو ایمبیسڈر تھے، لیکن اب وہ کیبنٹ کا حصہ ہوں گے، وہ خصوصی اسپیشل ریپریزنٹیٹیو یا یوں کہیں کہ جو انوائے ہیں وہ ہوں گے امریکی صدر کے، اور وہ اس کا حصہ ہوں گے. وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں، الٹیمیٹلی ان کی پارٹی کا ٹرمپ صاحب تک ان کے معاملات ہوں گے. تو یہ جو جب حکومت میں وہ آئیں گے تو الٹیمیٹلی آفر ہوگی، آفر کیا ہوگی بلکہ یہ کہا جائے گا، کیونکہ جو کچھ پاکستان میں ہوا اس کے ذمہ دار عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف قرار دیتی ہے ڈونلڈ لو کو. ڈونلڈ لو ہٹ جائیں گے، جو بائیڈن ہٹ جائیں گے، اس کی جگہ کے اوپر ڈیفرنٹ اپروچ آ جائے گی. یہ جنگ چاہتے تھے، بائیڈن انتظامیہ حالات خراب کرنا چاہتی تھی پاکستان اور افغانستان میں، لیکن اب جو ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ کہتے ہیں ہم جنگ نہیں لڑیں گے، ہم جنگ نہیں کریں گے، جو جنگ جاری ہے اسے ختم کریں گے. تو ایک 180 کا جو ہے وہ شفٹ ہوگا. ایسی صورتحال کے اندر اگر امریکی حکومت کی جانب سے پاکستان میں نیوٹرلٹی شو کر دی جاتی ہے، جیسے عمران خان کہتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق، دوسرا ڈیموکریسی، اگر ان چیزوں کے اوپر پاکستان میں انشور کرواتا ہے امریکہ، ادروائز پاکستان کو سینکشنز کا یا کسی اور چیزوں کا تھریٹ تو ہوگا ہی، اگر وہ سامنے آ جاتی ہیں تو پھر الٹیمیٹلی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ ماننا پڑے گا. اب شرائط کیا ہو سکتی ہیں یہ تو وقت آنے کے اوپر پتہ چلے گا. امداد ہو سکتی ہے IMF کی طرف سے، یا پھر اگر سعودی عرب کو بیچ میں ڈالا جاتا ہے محمد بن سلمان کو، تو پھر وہ کہیں گے کہ عمران خان اس حکومت کو ایکسیپٹ کر لیں. نئے انتخابات کی طرف بات جا سکتی ہے، نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، کوئی اور باتیں بھی منوائی جا سکتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ماننا پڑے گا. کیونکہ
اگر پاکستان نے امریکی حکومت کا کہنا نہ مانا، ظاہر ہے اب امریکی صدر آئیں گے تو وہ جو سینٹر کام کے چیف ہوں گے، CIA کے چیف ہوں گے، یا پھر باقی جو اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ہوتے ہیں، دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تبدیل کریں گے، اپنی ٹیم لائیں گے۔ جب وہ ٹیم لائیں گے تو الٹیمیٹلی بات ماننی پڑے گی۔ اگر وہ بات نہیں مانیں گے تو پھر پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بہت سارے مفادات ہیں جو کہ پاکستان کے فیور میں ہیں، جیسے اقتصادی تعاون، معاشی تعاون، بینکس کا، IMF ہو گیا، ہماری ملٹری، دفاعی تعاون، مطلب اور بھی بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو پاکستان اور امریکہ کے ذریعے ہوتے ہیں، تو ان میں ایشوز پیدا ہو جائیں گے۔ ایک وقت آیا تھا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے انڈیا کے جواب میں، تب امریکہ نے پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائیں، لیکن اس وقت سعودی عرب اور دیگر مسلم امہ کے جو ممالک تھے انہوں نے پاکستان کی کھول کر امداد کی۔ اب یہ صورتحال پیدا اگر ہوتی بھی ہے اور پھر ہمارے جو انتظامیہ یا اسٹیبلشمنٹ یا حکومت اگر ایکسیپٹ نہیں کرتی امریکی ڈیمانڈ کو، تو پھر کیا پاکستان یہ سہ پائے گا؟ بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اس وقت سعودی عرب بھی الٹیمیٹلی نہیں جائے گا اگینسٹ مطلب امریکہ کے، یا پھر پاکستان کو کھول کر سپورٹ بھی نہیں کرے گا، اور ویسے بھی محمد بن سلمان کی عمران خان کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی تو ہے نہیں۔ رشیا سپورٹ کرے گا، رشیا کا دورہ کرنے کے اوپر عمران خان صاحب کو ہٹائے گا، پھر ایشو پیدا ہو جائیں گے۔ UAE بھی نہیں کرے گا، وہ بھی عمران خان کے دوستوں میں سے ایک ہیں۔ چائنا تو پہلے ہی آپ سے ناراض ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اور کوئی آپشن نہیں ہوگا ماں سوائے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے، اور ویسے بھی ہماری ڈوریاں کہاں سے ہلتی ہیں سب کو پتہ ہے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس طرح سے کوئی بے وقوفی ہماری حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کرے گی کہ بات نہیں مانی جائے گی۔ اور ویسے بھی کوئی قانونی مقدمات آپ کے خان صاحب کے اوپر ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ 120% آپ نے جو مقدمات بنائے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں فیبریکیٹڈ ہیں، جعلی ہیں، من گھڑت ہیں، سیاسی کیسز ہیں۔ اس میں الٹیمیٹلی خان صاحب کی رہائی ہونی ہے۔ تھوڑے سی سپیس عدالت کو مل جائے کہ آپ نیوٹرلٹی کے اوپر، انصاف کے اوپر فیصلے کریں، کہانی ختم ہو جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی بات ماننی پڑے گی۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، وہیں مختار کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔